فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں، فقراء کے لیے۔ فقیر کون ہے؟ جسے 2 ٹائم کی روٹی میسر نہیں، پہلے ٹائم کھاتا ہے تو دوسرے کی میسر نہیں، وہ فقیر ہے۔ سادہ سے اس کی تعریف، جو 2 ٹائم کھا لیتا ہے، 3 ٹائم، ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں نا، صبح دوپہر شام، جس کے پاس 2 ٹائم کے لیے نہیں ہے وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس 3 ٹائم کے لیے ہے وہ فقیر نہیں ہے۔ اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص سے کہ مکہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزے کے دوران کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لغو باتیں ہو گئی ہوں تو ان کے لیے صدقہ فطر کفارہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ جو چھوٹی موٹی لغزشیں تھیں اللہ ان کو اس صدقہ کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ، یعنی جتنے بھی اس نے روزے رکھے ہیں، اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، یعنی قبول نہیں ہوتے۔ تو جو چاہتا ہے میرے روزے قبول ہو جائیں، جو چاہتا ہے کہ میرے، اچھا کئی ایسے بندے ہیں کہ جو سمجھتے ہوں گے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی روزے جس نے رکھے ہی نہیں پھر اس کے لیے تو یہ بات نہیں ہوگی نا۔ نہیں، اس کے لیے بھی یہ بات ہے، کیونکہ صدقہ فطر اس کے لیے بھی واجب ہے۔ یہ الگ گناہ ہے، اس کا کبیرہ گناہ ہے، اس نے روزے چھوڑے ہیں جو فرض ہے، فرض کو چھوڑا ہے اس نے، تو یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے باوجود وہ صدقہ فطر سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ اگر مالک نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اچھا، مالک نصاب کون ہوگا؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر رقم ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ آزاد ہو یا قید ہو، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور چاہے وہ عاقل ہو یا بے عقل ہو، مجنون، پاگل ہو۔ کیونکہ آپ جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس طرح ہوتا ہے کہ بالغ کے لیے نہیں ہے تو فلاں کے لیے نہیں ہے تو فلاں، یہاں پر معاملہ اور ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، عاقل ہے یا بے عقل ہے، یعنی کہ مجنون، پاگل ہے، سب کے اوپر جو مالک نصاب ہے صدقہ فطر واجب ہے۔ باپ جو ہے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اسے ہی کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے تو دادا کو ادا کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے تو پھر جو سرپرست ہے، چاہے چاچا ہے، ماما، کوئی سرپرست ہے تو وہ ادا کرے گا۔ ہاں، نابالغ اولاد جو بذات خود مالک نصاب ہے، کیونکہ کئی امیر زادے ہوتے ہیں وہ پہلے ان کے نام پہ کروا دیتے ہیں، اگر وہ مالک نصاب ہے تو پھر اپنی طرف سے ادا کریں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا، اس کے پیسوں سے صدقہ فطر، بچہ جو نابالغ ہے جو کہ مالک نصاب ہے اس کے پیسوں سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی کے لیے کہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، لیکن بیوی شوہر کے لیے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتی اس کے حکم کے بغیر۔ اگر اجازت دے دو تو مالک نصاب ہے تو پھر اور بات ہے۔ اسی طرح اگر بالغ پاگل اولاد ہے، جو پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر باپ ادا کرے گا، وہ تو بالغ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ ہاں، اگر وہ پاگل جو ہے وہ خود مالک نصاب ہے، اس کے نام پہ اتنی پراپرٹی ہے، تو پھر اس کے پیسوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے پہلے اور صبح صادق جو پہلی شوال کی ہوتی ہے، یعنی جس دن عید ہے اس دن صبح صادق کے بعد، صبح صادق کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صبح صادق جو ہے اس کے بعد سے لے کر کے تو عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے تک یہ دینا بڑا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے رمضان میں دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، عید الفطر کی نماز کے بعد دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ ساری زندگی جب تک نہیں دے گا تو وہ واجب ساقط نہیں ہوگا، کسی بھی ٹائم وہ واجب ساقط کرنے کے لیے جو ہے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہی ہوگا۔ اچھا، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو جو ہماری زبان ہے نا، فقہی زبان، اس میں کہتے ہیں جی آدھا صاع، آدھا سا جو ہے یہ ہے گندم کی مقدار، جو کشمش اور کھجور کی پورا سا،
اب اس کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو آج کل کے حساب سے، کیونکہ ہر سال جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے یا تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو آج کل کے حساب سے گندم کے مطابق جو دے گا، اچھا ہم سب لوگ بیان کرتے یا دیتے گندم کے مطابق ہی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ مشورہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر سارے گندم کے مطابق دے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جو بندہ جتنا مالدار ہے وہ اس کے مطابق دے. مثلا ایک بندہ کم مال رکھتا ہے تو وہ گندم کے مطابق 125 روپے فی کس صدقہ فطر ادا کر دے. اور اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ اللہ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے، زیادہ مالدار بنایا ہوا ہے، تو پھر وہ جو کے مطابق 400 روپیہ دے دے فی کس. اسی طرح اگر اللہ نے مزید وسعت دے دی ہے تو کھجور کے مطابق جو صدقہ فطر بنتا ہے 2000 روپیہ دے دے. اگر اس سے بھی زیادہ مزید وسعت ہے تو کشمش کے مطابق 2400 روپے دے دے. اللہ کریم ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ضروری ہے. حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیز، حاجت اصلیہ کے علاوہ ضروریات زندگی کے یہ علاوہ، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں. مثلا کپڑے ہیں، میرے کپڑے ہیں 2-3 جوڑے تو ٹھیک ہے، پر اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ جو ہے ان کی قیمت لگائی جائے گی. اسی طرح برتن ہوتے ہیں بندے کے گھر میں، تو کچھ برتن تو ہوتے ہیں جو استعمال کے لیے ہوتے ہیں، جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو استعمال نہیں ہو رہے پڑے رہتے ہیں جناب، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. ان کو جو ہے جمع کرنا پڑے گا. اگر ان کو تقریباً 50,000 روپیہ بن جاتے ہیں جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، تو ان کے اوپر جو ہے پھر وہ صدقہ فطر واجب ہوگا. اچھا اس کے علاوہ بندے کے پاس کام کے اوزار ہوتے ہیں، کام کے اوزار، تو اس پہ ہمارے امتیاز بھائی کے پاس جس طرح کام کے اوزار ہیں، لیکن وہ اتنی قیمت کے نہیں ہیں. ویسے بات کروں اگر اتنی قیمت کے ہوں کہ جس 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی رقم کے برابر ہوں، تو اس کے علاوہ وہ اوزار جو استعمال نہیں کرتا ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. اسی طرح سلائی مشین ہوتی ہے، گھر میں فریج ہوتے ہیں، فریزر ہوتے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں، موٹر سائیکل ہے، اگر 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک تو استعمال والا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، لیکن اگر ایک فالتو ہے تو اس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر وہ اتنی قیمت کا ہے. اچھا موبائل ہے، 2 موبائل لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، ایک موبائل وہ ہے کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا تو استعمال ضرور کر رہے ہیں لیکن فالتو ہے، استعمال کرنے کے باوجود فالتو ہے، تو یعنی ایکسٹرا آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی آپ گنتی میں لائیں گے. اور اگر اس کی رقم اتنی بن جاتی ہے کہ جتنی 52.5 تولہ چاندی کی ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا. اللہ کریم ہمیں صدقہ فطر کے مسائل اور احکام سمجھنے کی توفیق. بیٹا بھی کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اخراجات میں کرتا ہے، اس کے اوپر فرض ہوگا کہ نہیں واجب ہوگا؟ اصل میں اس میں ایک فارمولہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مطابق رقم ہے، اتنی بن جاتی ہے اس کی. مثلا تھوڑا سا اگر اس کے پاس سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور مال ہے، یہ ملا کے بھی اگر بن جاتا ہے تب بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس ہے، اتنا مال ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کماتا کتنا ہے، کمانے پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ کماتا 1,00,000 روپیہ ہے کہ 2 لاکھ کماتا ہے، کماتا چاہے 10 لاکھ ہے کتنا اس ٹائم. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ صبح صادق سے پہلے جو یکم شوال ہوگی نا، اس میں صبح صادق جو ہوتی ہے نا، فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ صبح صادق سے 1 منٹ پہلے بھی اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر تو صدقہ فطر واجب ہوگا اس کے اوپر. لیکن اگر اس کے 1 سیکنڈ بعد بھی جو وہ ٹائم ہے اس صبح صادق کے، اس کے بعد 1 سیکنڈ 1 منٹ بعد بھی اگر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر واجب نہیں. ہاں دے گا تو ادا ضرور ہو جائے گا.